متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا دورہ پاکستان، دونوں ملکوں کا تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، معاشی تعاون، انفراسٹرکچر، عوامی رابطے اور سرمایہ کاری بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مہمان صدر کی ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر دیا گیا، 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان، تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ لبوں پہ سجا محبت کا ترانہ ہے۔ مہمان صدر کو پاکستانی حدود میں داخل ہوتے ہی پاک فضائیہ کے طیاروں نے سلامی پیش کی۔ Alaikum sir, Your Highness, on behalf of Prime Minister and people of Pakistan, we warmly welcome you to Pakistan, your second home. اماراتی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں معاشی تعاون، توانائی، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، آئی ٹی اور عوامی رابطے مضبوط بنانے پر بات ہوئی۔ دو طرفہ تجارت بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ حکومتی اعلامیے میں کہا گیا، شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے دورے سے اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت ملے گی۔ ملاقات میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ یو اے ای صدر کا دورہ دونوں ملکوں میں باہمی احترام اور دیرینہ دوستی کا مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل کے سلوٹ پر یو اے ای صدر کا جوابی سلوٹ مضبوط برادرانہ رشتے کا عکاس ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا صدر بننے کے بعد پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ تھا۔ اسلام آباد پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے ہوائی اڈے پر خیر مقدم کیا۔ مسلح افواج کے چاک چوبند دستے نے مہمان صدر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ اسلام آباد کو مہمان صدر کی تصویروں اور خیر مقدمی بینروں سے سجایا گیا تھا۔ میرے بھائی شیخ محمد بن زائد ال نہیان، آپ کے دورے سے نئے سال کے آغاز پر ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اماراتی صدر کے دورے پر بیان، ایکس پر پیغام میں لکھا، شیخ محمد بن زائد کو خوش آمدید کہنا باعث مسرت تھا۔ معزز مہمان کے ساتھ خوشگوار اور تعمیری بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں، امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں پر غور کیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا، پاکستان کو یو اے ای کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی قیادت میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ پاکستان میں برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیمارش جاری۔ بریڈ فورڈ میں سیاسی جماعت کا پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے مظاہرہ، مظاہرین نے فیلڈ مارشل کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ احتجاج کے دوران کہا گیا کہ ان کو ایک کار بم دھماکے میں قتل کر دیا جائے گا۔ سیاسی جماعت کا آفیشیل اکاؤنٹ برطانیہ میں مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، حکومت پاکستان نے برطانیہ کی سرزمین سے دی جانے والی دھمکیوں کا سخت نوٹس لیا۔ حکومت نے زور دیا برطانیہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان امید کرتا ہے برطانیہ ایسے شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ امید ہے برطانیہ شرپسند عناصر کو قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرائے گا۔ پاکستان کی جانب سے ڈیمارش پر برطانوی ہائی کمیشن کا بیان سامنے آ گیا۔ بیان میں کہا گیا، برطانیہ میں پولیس اور پراسیکیوٹرز حکومت سے آزاد کام کرتے ہیں۔ غیر ملکی حکومتیں متعلقہ مواد برطانیہ پولیس لائزون کو فراہم کریں۔ ایسا مواد جو برطانیہ کے قانون کی خلاف ورزی لگے، تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ پولیس فراہم کردہ شواہد کا جائزہ لے گی۔ مواد قانون کی خلاف ورزی ہوا تو ممکنہ طور پر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی۔ یہ سیاست نہیں، اشتعال انگیزی اور دہشت پھیلانے کی کوشش ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا رد عمل۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا، پی ٹی آئی نے ایک اور ریڈ لائن عبور کی۔ پارلیمانی سیکریٹری دانیال چودھری کا کہنا ہے، ملک کے خلاف آوازیں بند کر دیں گے۔ کہ برطانیہ خود اس کے اگینسٹ ایکشن لے۔ یہ کسی قسم کا سیاسی اختلاف نہیں ہے، اشتعال انگیزی ہے، یہ دہشت پھیلانے والی بات ہے۔ یہ ایسی پارٹی نے کیا ہے جس کا ماضی اسی طرح کی واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ اس تقریر میں تو بعض قسم کا نشاندہی کی، کار بم دھماکہ، یہ نہیں، کوئی جنرلائز بات نہیں کی گئی۔ یہ وہ زبان ہے جو مودی کی زبان ہے۔ انہوں نے آج ایک اور ریڈ لائن کراس کی ہے۔ اس میں بھارت جیسا ملک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، بہت زیادہ پیسہ ڈالتا ہے۔ ایسے لوگ جو پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، اس ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ آواز ہم بند کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا برطانیہ کے مظاہرے کی تحقیقات اور کارروائی کا اعلان۔ شوکت یوسف زئی کہتے ہیں، شیخ وقاص اکرم سے بات ہوئی
ان کا کہنا ہے مظاہرے سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں، کسی عہدیدار نے برطانیہ میں ہونے والے مظاہرے کی ہدایت نہیں کی، پارٹی اس کی تحقیقات کرائے گی اور ایکشن لے گی۔ ادھر پہلے شیخ اکرم وقاص صاحب نے کہا کہ ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں، یہ جو ٹویٹ ہوا ہے یہ بالکل غلط ہے، اس طرح کے ٹویٹ نہیں ہونے چاہیے، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی بات کرتے ہیں، بھی یہ اسپیچ کی ہے اور پھر اس کو وہ کیا ہے، ہم اس کو بالکل ڈس اون کرتے ہیں۔ جو یہ مظاہرہ بھی ہوا ہے تو نہ گوہر صاحب نے نہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کی ہدایت کی ہے، کیونکہ ہمیشہ پارٹی کا چیئرمین ہدایت کرتا ہے کہ جی فلاں فلاں جگہ پہ آپ مظاہرے کریں، تو اس طرح وہ مظاہرہ خود وہاں سے ہوا ہے، لیکن جو وہ ہوا ہے اس کی باقاعدہ پارٹی جو ہے وہ اس کا ایکشن لے گی، تحقیقات کرے گی۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے جلوس میں فیلڈ مارشل سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان قبول نہیں۔ قومی مذاکراتی کمیٹی کا پی ٹی آئی سے 2 ٹوک مذمت کا مطالبہ۔ فواد چوہدری نے سوشل میڈیا پر لکھا، پی ٹی آئی مقررین کے انتخاب کا طریقہ کار بنائے، حساس حالات میں غیر سنجیدہ طرز عمل تباہ کن ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کی پاکستان میں قیادت بھی بیان کی کھل کر مذمت کرے۔ بھگوڑے پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، حیران ہوں برطانیہ اپنی سرزمین کیسے استعمال ہونے دے رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے انتشار پھیلانے کی سوچ میں کئی حدیں پار کی ہیں، برطانیہ سے کھلم کھلا اداروں اور ادارے کے سربراہ کو دھمکی دی گئی۔ پی ٹی آئی نے اپنی انتشار پھیلانے کی جو سوچ ہے یا جو مہم ہے اس میں کئی حدیں پار کر دی ہیں۔ برطانیہ میں ویڈیو آئی ہے جس میں کہ کھلم کھلا دھمکی دی گئی ہے پاکستان کے اداروں کو، ادارے کے سربراہ کو، یہ قابل مذمت ہے۔ بھگوڑے پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کس طریقے سے برطانیہ کی حکومت اپنی سرزمین کو اس طرح کی میسیجنگ کے لیے استعمال ہونے دے رہی ہے۔ اب ہم سن رہے ہیں 28ویں ترمیم کا کسی قسم کا کمپرومائز 18ویں آئینی ترمیم پر اب نہیں کر سکتے۔ لکی مروت کے علاقے تختی خیل میں پولیس، سی ٹی ڈی کمانڈوز اور امن کمیٹیوں کے رضاکاروں نے فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی کر دیے۔ دہشت گردوں کے حملے میں پولیس اہلکار اور شہری شہید جبکہ کئی شہری زخمی ہو گئے۔ لکی مروت پولیس کا کہنا ہے کہ سنائپر رائفلوں اور کوڈ کاپٹر سے لیس دہشت گردوں نے پولیس پر حملہ کیا، کوڈ کاپٹروں سے گھروں کو بھی نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں شہری زخمی ہوئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حبیب اللہ وزیر نے بتایا 10 زخمیوں کو اسپتال لایا گیا ہے۔ ٹی ایچ کیو اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر کے تمام ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل عملہ ڈیوٹی پر بلا لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پی پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جرأت اور شجاعت کی تاریخ رقم کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کوہلو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی اسپانسرڈ 5 خوارج جہنم حاصل کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہلاک خوارج سے ہتھیار، گولیاں، دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی یورپ دیکھنے لاہور آئے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کھانا کھائیں، ویکینڈ گزاریں اور گھر جائیں، فساد کرنے، انتشار پھیلانے اور بد زبانی کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیاسی سرگرمی کی آڑ میں منشیات یا اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عوامی احتجاج سے متعلق کہا بانی کی کال پر لوگوں نے نکلنا چھوڑ دیا۔ چیف منسٹر آفریدی صاحب کو ان کی کیبنٹ نے کہا کہ پشاور گندا بہت ہے تو چلے یورپ دیکھنے لاہور چلتے ہیں۔ ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان کو روٹی شوٹی کھانے کی، ان کو تفریح کرنے کی، ویکینڈ گزارنے کی اجازت ہے، لیکن فساد کرنے کی، انتشار کرنے کی اور بد زبانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لائٹیں شائٹیں دیکھیں لیکن پودے تباہ کریں گے، وہ جو جنگلی ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں اب وہ آئیں گے تو وہ غلط بات ہے۔ سیاسی سرگرمی کی آڑ میں منشیات لانے کی اجازت نہیں ہے، اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہے۔ سہیل آفریدی صاحب فتنہ خان سے بڑے لیڈر ہیں، جب بھی فتنہ خان صاحب کی طرف سے آئی ہے باہر نکلنے کی کال، کتنے لوگ نکلے؟ پنجاب میں جرائم میں نمایاں کمی، ARY نیوز نے CCD کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ CCD کے اعداد و شمار کے مطابق قتل کے کیسز میں 43% کمی دیکھی گئی، ڈکیتی کے واقعات میں 72% کی نمایاں کمی ہوئی، راہزنی میں 66%، گاڑیاں چھیننے کے واقعات میں 92%، موٹر سائیکل چھیننے کے واقعات میں 63% اور گاڑی چوری کی وارداتوں میں 71% کی کمی ہوئی۔ موٹر سائیکل چوری کے واقعات میں بھی پنجاب بھر میں 47% کی کمی ہوئی۔ فیصل آباد میں رانگ سائڈ سے آنے والے نے 5 سال کی بچی کو چل دی۔ 5 سال کی موزنہ گھر کے باہر سڑک پار کر رہی تھی،
بچی کو کچلنے کے بعد قاتل ڈرائیور نے گاڑی ریورس کی اور فرار ہو گیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 10 مئی کو بھارت کو دھول چٹائی، رافیل طیاروں کو گرا کر ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ دنیا کے اخبار اور میگزین پاکستان کی عسکری قیادت اور خارجہ پالیسی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو مسلح افواج اور فیلڈ مارشل پر فخر ہونا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا آج پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہے اور مودی مایوس ہو کر اپنے زخم چاٹ رہا ہے۔ انڈیا کو شاہینوں نے شکست دی تھی، بھارتی جہازوں کو گرا کر ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ دنیا کے اخبارات اور میگزین آج پاکستان کی عسکری قیادت اور خارجہ پالیسی کی تعریف کے قصیدے لکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو فخر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے نوجوان کل فوج میں جائیں گے، دیگر فورسز میں جائیں گے۔ وہ نریندر مودی جو مسلمانوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور سکھوں پر بھی ظلم کر رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ہاتھوں شکست خوردہ بنا دیا۔ آج وہ مایوس ہو کر تماشا دیکھ رہا ہے کہ جہاں پاکستان اب دنیا میں توجہ کا مرکز بنا ہوا۔ کراچی میں 18ویں عالمی اردو کانفرنس جاری، دوسرے روز بھی مختلف سیشنز ہوئے جن میں طلباء و طالبات اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ارشد خان کی رپورٹ۔ روایت ہے کہ یہاں پہ بہت سے ہنرمند لوگ جمع ہوتے ہیں اور میں نے تو دیکھا کتابوں کے سٹال بھی ہیں، لوگوں کو کتابیں خریدنے کا بھی موقع ملتا ہے اور پھر بہت سے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ روشنیوں کی شہر کراچی میں اردو کا میلہ سج گیا، دوسرے روز بھی گہما گہمی عروج پر۔ یہ کانفرنس اپنے آب و تاب سے جاری ہے، اس شہر نے اس کو اون کر لیا ہے، یہ اس شہر کی شناخت بن گئی ہے۔ ایک جانب جہاں مختلف سرگرمیاں جاری، وہیں کتابوں کے سٹالز پر بھی لوگوں کا رش دکھائی دیا۔ یہاں پہ بہت ساری مختلف بکس ہیں جس نے ہماری عالمی زبان کو پروموٹ کیا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے انگلش کو پرائیورٹی دے رہے ہوتے ہیں، بٹ ہمیں اپنی خود کی لینگویج جو کہ اردو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہماری جو مادری زبان ہے اردو لینگویج کو اس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ عالمی اردو کانفرنس 28 دسمبر تک شہر میں علم کی شمع جلائے گی۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ ارشد خان، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔